طلعت کسی بھی لمحے جان سے جا سکتی تھی۔ اس کے میکے میں اطلاع کر دو کہ طبیعت خراب ہے، ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ اسے ہولی فیملی ہسپتال لے جایا گیا۔ کیس اتنا سیریس تھا کہ اول تو ڈاکٹرز لینے پر تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا بچنا معجزہ ہی ہوگا۔ ان کی جان لینے کے پورے سامان کیے گئے ہیں، ہم اس حالت میں کیسے رسک لیں؟ گائناکالوجسٹ نے ناک منہ چڑھائی، مگر پھر جابر نے کسی طرح اپنے اثر و رسوخ کا حوالہ دے کر آپریشن کے لیے راضی کر لیا۔ بچے کے بچنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مریضہ کی جان بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہو گیا۔ راحت اماں اور ابا کے ساتھ اطلاع ملتے ہی ہسپتال آئی تھی۔ صفیہ اور جابر انتظار گاہ میں موجود تھے۔ راحت کو اتنا قہر چڑھا ہوا تھا کہ اس نے صفیہ کی وضاحتوں پر کان دھرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ دل سے بہن کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ دراب بڑے دنوں بعد آفس آیا تھا۔ ریسیپشن کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک ہی اس کی نگاہ زلالہ پر پڑی تھی۔ وہ انہماک سے ٹیلی فون ریسیور کان سے لگائے پیغام نوٹ کر رہی تھی۔ آہا، یہ حسین و شاداب پھول میرے دفتر میں کھلا ہوا ہے اور میں اسے سارے جہان میں تلاش کرتا پھرا۔ یہ کون ہے ممتاز؟ سر، یہ نئی ریسیپشنسٹ ہیں، مس نسرین کی جگہ اپوائنٹ کی گئی ہیں۔ اسی ساتھ درلالہ کام سے فارغ ہوئی تھی۔ نظر اٹھا کر سامنے کھڑے ملک دراب کو دیکھا اور پھر جیسے اسے سانپ سونگھ گیا۔ یہ تو وہی تھا، وہی ہوس پرست جاگیردار جو اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور جس کے خوف نے اس کے اعصاب کو لمحہ بلمحہ شکنجے میں جکڑے رکھا تھا۔ یہ ہمارے باس ہیں مس درلالہ، ممتاز متعارف کروا رہا تھا۔ باس؟ درلالہ کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اسے ساحر کی تنبیہ اور مشورہ یاد آ گیا۔ ملک دراب ایک بھرپور اور معنی خیز نظر اس پر ڈال کر بڑے موڈ میں اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اسے باپ کی نصیحت یاد تھی، شکار کو گھیرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، جلد بازی اور بے صبری نقصان دیتی ہے۔ یوں بھی اب تو پنچھی دام میں تھا، نکل کر کہاں فرار ہو سکتا تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے اپنی سیکرٹری کو طلب کیا اور اسے درلالہ کے پرسنل بایو ڈیٹا کی فائل لانے کو کہا۔ دیکھو بھئی آمنہ، اب یہ باتیں ہمارے تمہارے سمجھانے کی تو نہیں ہیں۔ خیر سے 3 برس ہو چکے ہیں شادی کو۔ عمردار عورت ہے، کوئی ننھی کاکی تو ہے نہیں کہ اپنی حالت کی خیر خبر اور دیکھ بھال نہ کر سکے۔ اس کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ خیر سے دوسرے جی سے ہے، یہ احتیاطیں سکھلانے بتلانے کی تھوڑی ہوا کرتی ہیں۔ ڈاکٹرز کے بشرے سے جھلکتی گمبھیرتا اور صورتحال کی سنگینی کا احساس دلاتی سنجیدگی سے پریشان تو صفیہ بھی تھی، مگر احساس جرم کو مٹانے کے لیے ایسے کڑے وقت میں بھی طلعت کی ماں کو جتائے بغیر نہ رہ سکی۔ آمنہ خاموشی سے لکڑی کے بینچ پر پاؤں اوپر سکیڑ کر چادر لپیٹے مسلسل تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ جب سے ہسپتال آئی تھیں مہر بھلب تھیں، فقط بے خواب آنکھوں سے گرتے پرسکونت آنسو ان کی دلی کیفیات کے ترجمان تھے۔ انہوں نے اپنی سمدھن کے سوال کے جواب میں مزید تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دیے۔ صفیہ کو یہ سکوت خاصا چبھا، پہلو بدل کر تیکھی ہو کر بولی، عقل مند مائیں بیٹی کو ڈولی میں بٹھانے سے پہلے ساری عقلیں سکھا کے بھیجتی ہیں کہ خاوند کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے اور سسرالیوں سے کس طرح بنا کے رکھنی چاہیے۔ جابر نے اس کو ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ آگے سے زبان چلانے لگی؟ آخر مرد ذات ہے جو کما کے لاتا اور سب کو گھر بٹھا کے کھلاتا ہے، اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے مرد کا غصہ جھیلنے کی تربیت ماؤں سے ملتی ہے، اور تم نے تو معاف کرنا خود غلام بھائی کو بھی شوہر کی سی عزت نہیں دی، ہمیشہ ان کی برابری کرتی رہی۔ کچھ بھی ہو، فطرتاً شریف اور سیدھے سادے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں، اس لیے اب تک گزارا ہو گیا، مگر اب ہر مرد تو غلام بھائی کی طرح نہیں ہوتا نا۔ اگر تم نے طلعت کو صبر اور برداشت اور خدمت گاری کی تاکید کی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ راحت نے ایک قہر بھری چلچلاتی ہوئی نگاہ صفیہ پر ڈالی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر ٹیپ چپکا کر ہمیشہ کے لیے ان کے آگ اگلتے ہونٹوں کو بند کر دے۔ اس کے ماں باپ دونوں دھیمی طبیعت کے مالک تھے اور ان میں شروع سے ہی بلا کی ہم آہنگی تھی۔ ان کی معاملہ فہمی، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی مزاج آشنائی نے غربت اور بدحالی کے انتہائی ایام میں بھی کسی بڑی تلخی اور جھگڑے کو جنم لینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی صبر و شکر سے دن کاٹنے
کا ہنر جانتے تھے اور یہی بچوں کو بھی سکھایا تھا۔ صفیہ کا الزام کھسیانی بلی کے کھمبا نوچنے کے مترادف تھا۔ کون سی ناقابل معافی گستاخی کر ڈالی تھی آپا نے بادشاہ سلامت کی شان میں، جس کی پاداش میں ان کو جان سے مار ڈالنے کی سازش کی گئی؟ راحت کے اندر غم و غصے کا ابال اٹھ رہا تھا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ اس قاتل خاندان کے ایک ایک فرد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دے۔ اے کیا بک رہی ہو لڑکی؟ صفیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اچھل کر بینچ سے اٹھی اور بگڑی، اور ایسا بگڑی کہ علما ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے مرنے مارنے کی، جو منہ میں آتا ہے بکے چلی جا رہی ہے۔ ہم نے تمہاری بہن کو مار کے کون سے مربع نام لکھوانے تھے؟ اماں بابا نے جو کچھ دلایا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ آخری جملہ دانت پیس کے خاصے طنز سے کہا گیا تھا۔ دیکھ رہی ہو آمنہ اپنی بیٹی کی زبان؟ یہ تمہاری دی ہوئی جرت ہے جو یوں منہ بھر بھر کے بول رہی ہے۔ ہوتی جو میری بیٹی تو ابھی زبان کاٹ کے ہتھیلی پر رکھ دیتی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو زبان درازی نہیں سکھائی، تبھی تو آج راج کر رہی ہیں اپنے سسرال میں۔ راج بھی وہ اپنی زبان درازی کی وجہ سے ہی کر رہی ہیں۔ ان کے سسرال والے شریف ہیں جو ان کی تیز مزاجی سے ڈر کر اپنی عزت کی خاطر چپ رہتے ہیں۔ اتنی لڑاکا، جھگڑالو اور تنخو عورتوں کے آگے بول کر جہاں کو تماشا دکھانا کون پسند کرتا ہے؟ راحت نے دو بدو جواب دیا۔ ادھار رکھنے کی وہ قائل بھی نہیں تھی۔ راحت بیٹی باولی ہوئی ہو کیا؟ موقع محل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آمنہ نے بیٹی کو کمزور لہجے میں مخاطب کیا۔ تمہاری خالہ ہیں، بڑی ہیں تم سے، اس طرح بات کرتے ہیں کیا؟ وہ سمدھن کو مطمئن کرنے کے لیے گویا فرض پورا کر رہی تھیں، وگرنہ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت انہیں طلعت کی زندگی کی دعا کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا۔ ان کا سارا دھیان آپریشن تھیٹر کے بند کمرے کی طرف لگا ہوا تھا۔ شاباش ہے بھئی آمنہ تمہاری بیٹی پر، توبہ استغفار، سات سلام ہے اب تو۔ بھلے عرفان ناک رگڑے میرے آگے، میں نہ لانے کو ایسی بہو۔ صفیہ کے منہ سے قبل از وقت یہ بات پھسل پڑی۔ آمنہ تو خیر کسی حد تک اس بات سے باخبر تھیں، تاہم راحت کے لیے گویا ایک حیرت انگیز انکشاف ہی تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی ماں کو دیکھتی تو کبھی صفیہ کو۔ میں اور عرفان؟ اس نے صفیہ کی آنکھوں میں جھانک کر لال انگارہ بن کر دہرایا۔ اپنی شہرک نہ کاٹ لوں؟ کسی بھول میں نہ رہیے گا خالہ، بھلے سے والدین کی دہلیز بیٹھی بوڑھی ہو جاؤں، مگر آپ کے ثبوت کا رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ میں تھوکتی بھی نہیں ایسی لڑکی پر۔ ہم تو ایک لے کر پچھتا رہے ہیں، صلہ رحمی اور قربت داری کا اچھا صلہ پایا ہے، نہ شوہر کی ہوئی نہ کام کاج کی، صدیوں کی بیمار، کمزور، ڈھلتی عمر، روتی صورت اور سلیقے طریقے سے کوری۔ وہ تو ہم ہی ہیں جو برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، وگرنہ کہیں اور بیائی ہوتی تو ایسے گنوں والی بیٹی تو کب کی گھر بٹھا دیتے۔ اور تمہیں بھی دیکھ لیں گے بی بنوں کے، بھلا کس محل سرا سے رشتے آتے ہیں۔ صفیہ نے حقارت سے سر جھٹکا۔ نہ آئے بھلے سے کوئی پوچھنے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی نا کہ میری شادی نہیں ہوگی۔ طلعت آپا نے بیاہ کر کون سا سکھ پا لیا؟ شادی نہ ہونا صرف ایک غم ہے، مگر غلط جگہ شادی ہونا، جو مسائل اور تکلیفیں بھگتنی پڑتی ہیں ان کا حساب کرنے کے لیے دیوان بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ راحت نے تلخی سے جواب دیا۔ خدا کے واسطے راحت، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آمنہ نے زچ ہو کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ ظاہر ہے بیاہتا بیٹی کی ساس کا دل برا کرنا وہ کہاں گوارا کر سکتی تھیں۔ صفیہ کے مزاج کی سختی اور تکبر کو ان سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اماں آپ بھی ہر وقت مجھے ہی چپ کراتی رہتی ہیں، ان کو بھی تو دیکھیں نا۔ وہ ہار کر ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ تم ان کی برابری کرو گی کیا؟ برابری کی بات نہیں ہے، ظالم کو اس کے ظلم کا احساس دلانا بھی بھلائی کہلاتا ہے۔ اگر آپا میں سٹینڈ لینے اور برے کو مزید برا کہنے کی جرات ہوتی تو آج وہ زندگی اور موت کی جنگ نہ لڑ رہی ہوتی۔ بہت زیادہ سیدھا، فرمانبردار اور عاجز مسکین ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، خاص طور پر آج کے زمانے میں۔ یہ چیزیں خامیوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرنا کیا مشکل کام ہے۔
اچھے برے جیسے بھی حالات ہوں، بندے کو سہنے چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ آمنہ نے دھیرے سے سمجھایا۔ مگر کب تک؟ کیا اس وقت جب تک کہ آخری سانس رہ جائے؟ وہ تلخ ہوئی۔ بیکار بحث مت کرو، بہن کی زندگی اور سلامتی کی دعا کرو۔ آمنہ بے چینی سے آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ آپ سے تو اتنا نہ ہو سکا کہ صفیہ خالہ کو جابر بھائی کی بے حسی اور سنگ دلی کا ہی احساس دلا سکتی۔ بیوی آپریشن تھیٹر میں نیم مردہ پڑی ہے اور وہ صاحب انہیں ہسپتال میں پھینک کر آرام فرمانے گھر جا چکے ہیں۔ ظاہر ہے اسے صبح ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اب وہ ناز برداریاں اٹھانے کے لیے اپنی صحت تو تباہ نہیں کر سکتا۔ صفیہ باتھ روم سے ہو کر آ گئی تھیں۔ کان اتنے تیز تھے کہ راحت کی بات دور سے سن لی تھی۔ قریب آئیں تو پٹاخ سے ٹکڑا توڑا جواب دینے سے باز نہ رہ سکیں۔ راحت نے شعلہ بار نظر ان پر ڈالنے کے بعد رخ پھیر لیا تھا۔ زرلالہ جیسے تیسے گھر واپس پہنچی تھی۔ اس کا پورا جسم دل بن کر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اوہ میرے خدایا، کیسی عجیب دنیا ہے یہ! وہ سر تھامے سوچ رہی تھی۔ یہاں شکاری کس کس روپ میں گھات لگائے بیٹھے ہیں، کوئی کس طرح انہیں پہچانے، ان سے بچنے کی تدبیر کرے۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ زمانے کی اس چلچلاتی دھوپ میں اسے ایک مضبوط سائبان کی ضرورت ہے جو اسے اور بچوں کو اپنے حصار میں محفوظ رکھ سکے۔ مگر یہ سائبان آتا کہاں سے؟ شادی واحد حل تھا، مگر شادی کا مطلب تھا پھر ایک نئے شکاری کو نشانے بازی کی دعوت دی جائے۔ اب تک جو بھی ہمدردی کے ٹوکرے اٹھا کر لایا تھا یہی نصیحت کر کے گیا تھا۔ بہتر ہے بی بی، عقد ثانی کر لو، اس معاشرے میں ایک جوان عورت کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تنہا گزر بسر بہت مشکل ہے، بڑے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ مگر کوئی ان غمگساروں کے ٹولے سے پوچھتا۔ صاحب شادی کے لیے ایک ہوش مند، ذمہ دار اور پرخلوص دل رکھنے والے بندے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے تلاش جاری رکھنا لازمی امر ہے۔ یہ تلاش کون کرے گا؟ کہاں سے اسے مناسب بر ملے گا؟ کیا اسے ڈھونڈنے کے لیے میں شیر کی کچھاروں پر دستک دینا شروع کر دوں؟ ظاہر ہے لڑکی خود سے اپنے لیے رشتہ تلاشے گی تو یہی ہوگا۔ 10 غلط ہاتھوں میں پڑنے کے بعد کہیں کوئی ساتھ نبھانے والا سچا اور مخلص ہمراہی ہاتھ آتا ہے، اور کم از کم میں تو یہ مشقت افورڈ نہیں کر سکتی، یوں بھی نہیں اور یوں بھی نہیں کہ میں تو ویسے بھی پابند زنجیر ہوں۔ ماما کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ علی بڑے غور سے ان کی صورت ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ فطرتاً ذہین اور ذی شعور تھا، اس کی ادراکی قوت عام بچوں کے مقابلے میں بہت تیز تھی۔ وہ زرلالہ کا چہرہ پڑھتے ہوئے جیسے کچھ بھانپ کیا تھا۔ آپ نے کھانا بھی نہیں بنایا، کیا آفس میں کوئی بات ہو گئی ہے؟ وہ پرتشویش انداز میں مخاطب تھا۔ نظریں بدستور ماں کے چہرے پر دوڑ رہی تھیں۔ نہیں میری جان، آؤ تم بیٹھو میرے پاس۔ زرلالہ نے زبردستی مسکرا کر بیڈ کی سمت اشارہ کیا۔ وہ کچھ سوچ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا آپ اپنی جاب سے خوش ہیں ماما؟ اس نے جیسے کچھ ٹھان کر اصل بات اگلوانے کا تہیہ کیا۔ زرلالہ کو اس کی بردباری پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ کھینچ کر اسے سینے سے لگایا اور ہولے سے اس کے بالوں کو چوما۔ بیٹے میں سوچ رہی ہوں یہ جاب چھوڑ کر کہیں اور ٹرائی کروں۔ وہ نرمی سے اس کے چمکیلے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کیوں ماما؟ علی نے سر اٹھا کر حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ ابھی تو آپ کو صرف 1 ہفتہ ہوا ہے یہ جاب کرتے ہوئے۔ ہاں مگر مجھے سوٹیبل نہیں لگ رہی، شاید کل میں نہ جاؤں۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس چنگل سے اس کا نکلنا اتنا آسان نہیں رہا۔ وہ اگلے دن نہیں گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آفس سے کال آ گئی۔ مس زرلالہ آج آپ لیٹ ہو گئی ہیں، سر دراب کئی بار آپ کا پوچھ چکے ہیں، میں انہی کے حکم سے آپ کے گھر کال کر رہا ہوں۔ دوسری طرف ممتاز ریسیپشنسٹ تھا۔ مگر دراب صاحب کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بدقت تمام دریافت کیا۔ کمال کرتی ہیں مس آپ، ممتاز جیسے اس کے بھول پن سے محظوظ ہوا۔ ظاہر ہے وہ آنر ہیں، باس ہیں ہمارے آپ کے، ہم ان کے جواب دیں ہیں۔ آپ بغیر کسی اطلاع یا درخواست کے آفس سے غیر حاضر ہیں، قاعدہ قانون کے مطابق آپ بتا کر چھٹی کرنے کی پابند ہیں۔ اسی لمحے زرلالہ کو ایک حل سوجھ گیا۔ ایسا ہے ممتاز صاحب کہ میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے۔
کل سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ریکوری میں 1 ہفتہ لگے گا، لہٰذا مجھے اس دوران بچے کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال رہنا ہوگا۔ بہت ہی بروقت اور مناسب جواز تھا، لہٰذا ممتاز نے بات ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، میں سر کو انفارم کر دیتا ہوں، لیکن آپ چھٹی کی درخواست لکھ کر دفتر بھجوا دیجیے گا تاکہ ریکارڈ رہے۔ ٹھیک ہے۔ زلالہ نے سکا سانس لیا۔ اب اس کے پاس سوچنے، فیصلہ کرنے اور عمل کر گزرنے کے لیے کم از کم 1 ہفتہ موجود تھا، لیکن برا ہو وقت کا کہ سکھ کا یہ دورانیہ 1 رات سے زیادہ طویل نہ ہو سکا۔ اگلے دن بینک سے نوٹس آ گیا۔ قرض کی میعاد پوری ہو چکی تھی اور اب اسے مطلوبہ رقم ہر صورت 1 ہفتے کے اندر ادا کرنی تھی، وگرنہ یہ کیس احتساب کمیشن کی عدالت چلا جاتا۔ اب اسے مکان فروخت کرنے کے لالے پڑ گئے۔ سکندر کو کبھی کبھی ملک دراب اپنے آفس بھی طلب کر لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہیں بلاوا آیا۔ اسے شہریار کو کمپلیکس ہاسپٹل چھوڑ کر بلو ایریا میں آفس پہنچنے کا حکم ملا تھا، سو تعمیل کے لیے وہ حاضر ہو گیا۔ دراب اپنے کمرے میں پیپر ویٹ گھماتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ ہاں بھائی سکندر، تم ملک وال کب جا رہے ہو شہریار کو لے کر؟ خیر سے ادھر شادی بیاہ کے ڈھول ڈھمکے شروع ہو رہے ہیں۔ ملک ہاؤس سے پورا خاندان ملک وال جمع ہو رہا ہے، بلکہ سنا ہے چند ایک کو چھوڑ کر سارے ہی پہنچ چکے ہیں۔ خوب رونقیں پھوٹی ہوئی ہیں حویلی میں۔ ملک بابا اور بڑی اماں مستقل وہیں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں کہ انہی کو سارے انتظامات دیکھنے ہیں۔ آپا جان نے بھی اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی کے سارے ارمان پورے کرنے کا ٹھان رکھا ہے۔ گویا پورا ملک وال دلہن کی طرح سج گیا ہے۔ شہریار سے کہو وہ بھی رونق میلہ دیکھنے کے لیے اسپتال سے چھٹی لے کر روانہ ہو جائے۔ میں جب آ رہا تھا تو بڑی اماں نے خاص طور پر تاکید کی تھی اسے بھیجنے کی۔ دراب کا انداز بتاتا تھا کہ اس نے یقیناً یہ کہنے کے لیے سکندر کو اندر نہیں بلایا تھا۔ مافل ضمیر کچھ اور تھا، یہ محض سرسری تذکرہ تھا۔ میں کیا اور میری رائے کی کیا اہمیت؟ سکندر پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کی اور بڑی اماں کی تاکید ضرور پہنچا دوں گا، آگے جو ان کی منشا۔ اچھا سنو، دراب یک لخت مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے ایک فائل کھول کر سامنے رکھ دی۔ فائل میں کچھ ڈاکومنٹس تھے اور ساتھ میں ایک پاسپورٹ سائز تصویر تھی جو آفس کے قواعد کے مطابق ورکرز کو دیگر کاغذات کے ساتھ لگانا لازمی تھی۔ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی سکندر بری طرح چونک پڑا۔ اس نے دوبارہ دیکھا، یہ 100% وہی تھی۔ وہ پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا حسن بلاخیز ایسا تھا کہ لاکھوں میں ممتاز اور یکتا دکھائی دیتا تھا۔ گلاب سا رنگ، سیاہ آنکھیں، سیاہ بال اور چہرے کی کوملتا میں گھلتی نرم و لطیف اداسی کی گہری کیفیت۔ حسن نے حسن کی بے مثالی کو گویا مزید آب دی تھی۔ کیوں یاد نہیں آیا؟ دراب بغور اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ سکندر جھرجھری لے کر حال میں لوٹ آیا۔ جی یاد آ گیا، اس نے مرے مرے لہجے میں جواب دیا۔ بہت خوب۔ دراب کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ آئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے پیچھے میں نے تمہیں لگایا تھا، مگر اپنی نااہلی یا کوتاہی کی بنا پر تم اس کا سراغ کھو بیٹھے تھے۔ دیکھو قدرت کی مہربانیاں، ہیرا خود چل کے آ گیا ہمارے تاج میں سجنے اور ہماری آغوش میں چمکنے کے لیے۔ یہ 2 دن سے دفتر نہیں آ رہی۔ پتہ چلا ہے بچہ بیمار ہے۔ اس فائل میں اس کے گھر کا پتہ درج ہے۔ معلوم کر کے بتاؤ کہ کیا قصہ ہے۔ دوسرا، اس کے آنے جانے کا خفیہ حساب رکھنا ہوگا۔ یوں سمجھ لو جیسے کوئی فلم ڈائریکٹر تم سے سراغ نساں کا رول کروا رہا ہے۔ احتیاط لازمی شرط ہے، کیا سمجھے؟ جی سمجھ گیا۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ ویسے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دھڑلے سے اٹھوا بھی سکتے تھے۔ کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ وہ اپنی تلخی چھپا نہ سکا۔ ہاں، مگر میں اس معاملے میں اپنی شخصیت کی کشش اور ذہانت آزما کے دکھنا چاہتا ہوں۔ اس دفعہ شکار کرنے کی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے۔ دراب مونچھیں مروڑتے ہوئے مسکرایا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، مہذب بن کر شہری لڑکیوں کو دام میں کیسے پھانسا جاتا ہے۔ کنجریوں کو پیسہ ڈال کر نچانا مشکل نہیں ہوتا، شریف زادیوں کو قابو کرنے کے لیے البتہ پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ خیر لطف رہے گا۔ وہ تصور میں زلالہ کا چہرہ سجا کر معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔
آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں لگتی۔ ضد باندھ کر بچنے بچانے والی نک چڑھی لڑکیاں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ سکندر اپنے خون میں اٹھتے ابال کو بمشکل روک رہا تھا۔ اس کے گھر کی نگرانی شروع کر دو، یہ رہا ایڈریس۔ سکندر نے کاغذ پر لکھا ایڈریس بغور دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک اسکیم پر پرورش پا رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ زرلالہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد سوتے سوتے چہرے سمیٹ سائڈ گیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم۔ سکندر نے دھیرے سے سلام کیا۔ زرلالہ نے بے دہانی میں اس کی طرف دیکھا، پھر ایک جھٹکا سا لگا۔ ارے آپ؟ وہ خود سمجھ نہیں سکی کہ سکندر کو اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر اسے فطری سی خوشی کیوں ہوئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چہار اطراف سے طوفان میں گھرے انسان کو دن کا بھی شہتیر کی مانند لگتا ہے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پھر کبھی دکھائی ہی نہیں دیے۔ بی بی، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں اندر آ کر بات کر لوں؟ میں سوچ کے بڑے لمبے حساب کتاب کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کس مصیبت کے جال میں پھنس گئی ہیں۔ سکندر کا چہرہ فکر مندی کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ آپ اندر آ جائیں۔ زرلالہ کے دل میں خوف کا شجر جڑیں پھیلانے لگا۔ وہ اسے اپنے ہمراہ ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ آپ نے جہاں نوکری شروع کی ہے وہ ملک دراب کا آفس ہے۔ میں جان گئی ہوں۔ زرلالہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اسی لیے 2 دن سے دفتر نہیں گئی۔ میں نے اپنے طور پر نوکری چھوڑ دی ہے۔ مگر ملک دراب اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ سکندر نے درہم بھری نگاہ اس سادہ و ناتجربہ کار لڑکی پر ڈالی جو وقت سے پہلے مصائب کے کڑے امتحانوں میں پڑ گئی تھی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ شہر چھوڑ دیں اور کسی دوسری جگہ چلی جائیں۔ دوسری جگہ کون سی؟ وہ پریشانی سے بے ربط ہو گئی۔ کسی عزیز رشتہ دار کے پاس۔ شاید میں آپ کو پہلے بھی مطلع کر چکی ہوں کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اوہ! سکندر کا افسوس بڑھ گیا۔ میرا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ میری والدہ نے بینک سے قرض لے رکھا تھا۔ قرض واپس کرنے کی میعاد گزر چکی ہے۔ بینک سے نوٹس آ گیا ہے اور مجھے ہر صورت 1 ہفتے کے اندر اندر رقم واپس کرنا ہے، وگرنہ یہ مکان ضبط ہو جائے گا۔ میں اسے بیچنا چاہتی ہوں تاکہ قرض ادا کرنے کے بعد جو رقم بچے اس سے کرائے کا کوئی گھر تلاش کر لوں۔ ایک پوشن بھی بہت ہوگا۔ ان سارے کاموں کے لیے آپ کے سر پر کسی جہاں دیدہ تجربے کار اور پختہ عمر کے آدمی کا ہونا ضروری ہے جو ان معاملات کو سنبھال سکے۔ آپ کہاں ان چکروں میں الجھیں گی؟ سکندر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اسے ایک خیال آیا۔ ڈاکٹر اظہر اور اس کی فیملی۔ اسے یاد آیا وہ کس درجہ خوش اخلاقی، اخلاص اور زندہ دلی سے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ بضد اصرار گھر آنے اور دوستانہ بڑھانے کو کہا تھا۔ ایسے بے ریا لوگ مصیبت زدوں کے لیے نیکیاں کمانے میں بخل نہیں کیا کرتے۔ زرلالہ بی بی، میں خود تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ عملی طور پر آپ کے لیے کچھ کر سکوں، البتہ ایسے شخص سے آپ کو ملوا سکتا ہوں جو آپ کی مدد کر سکے۔ کون ہے وہ؟ کیا وہ آپ کے اعتبار کا بندہ ہے؟ زرلالہ پریشان ہو گئی۔ اعتبار کر کے تو نہیں دیکھا ابھی تک، البتہ اس کی صورت گواہی دیتی ہے کہ اعتبار کیا جائے تو دھوکہ نہیں دے گا۔ صورتوں کی گواہی کی بات نہ کریں سکندر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ صورتیں تو بذات خود ایک دھوکہ ہیں۔ میں پھر حاضر ہوں گا۔ آپ اپنے اور بچوں کے بارے میں ہوشیار رہیے گا۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیے گا۔ سکندر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ کا کوئی نمبر ہے تو لکھوا دیں۔ جیسے ہی مجھے مطلوبہ آدمی مل گیا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ زرلالہ نے نمبر لکھوا دیا۔ سکندر سلام کرنے کے بعد چلا گیا۔ کسی شریف والدین کا خون ہے، لگتا تو یہی ہے۔ گیٹ بند کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ I-10-4 میں اظہر کے بتائے ہوئے ایڈریس کو ڈھونڈنا زیادہ دشوار ثابت نہیں ہوا۔ گھر مین روڈ کے اوپر تھا۔ یہ ڈبل روڈ تھی جو سیدھی پیر بدائی کی طرف نکل جاتی تھی۔ روڈ کے ایک طرف I-10-4 تھا اور دوسری طرف I-10-1 کے مکانات تھے۔ بیل بجانے پر اظہر کی بجائے براؤن آنکھوں اور بیلے کی سی رنگت والی ایک پرکشش لڑکی باہر نکلی۔ جی اعلی حضرت،
وہ استفہامیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب تو اس وقت گھر پر نہیں ہیں، کوئی پیغام ہو تو؟ کیا آج ان کی نائٹ ڈیوٹی ہے؟ نہیں، ان کی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ایمرجنسی ہے تو آپ خود بھی عائشہ نرسنگ ہوم جا سکتے ہیں۔ سید پور روڈ سے سیدھا جائیے، مین روڈ پر ہی کلینک ہے۔ کیا وہ کلینک میں بھی کام کرتے ہیں؟ سکندر چونکا۔ وہ کلینک میں ہی کام کرتے ہیں محترم۔ نگین نے تصحیح کرتے ہوئے غور سے اس کی سمت دیکھا۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق کچھ عرصے پہلے وہ کمپلیکس ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے۔ ہاں، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ یہ جاب چھوڑ چکے ہیں۔ اب وہ پرائیویٹ کلینک میں فل ٹائم ڈاکٹر ہیں۔ کیا آپ نے آفیشلی ان سے ملنا ہے؟ نگین کو تجسس ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ جھجک گیا، پھر کچھ سوچنے لگا۔ مجھے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں ان سے ملنا تھا۔ کیا آپ ان کے دوست ہیں؟ نہیں، دوست تو نہیں کہہ سکتے، سکندر نے تعمل کیا۔ ہم میں شناسائی البتہ کافی ہے۔ اگر انہیں یاد رہا ہو تو؟ سکندر نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ 4:45 ہو رہے تھے۔ نگین گہری نظروں سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ کسی قسم کے مشورے یا مدد کے لیے اظہر کے پاس آئے ہیں۔ اگر زیادہ ہی ایمرجنسی ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے یا محسن سے کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ ویسے آپ چاہیں تو اندر آ کر اظہر کا انتظار کر لیں، اس کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے اب۔ سکندر کو بہرحال مل کر ہی جانا تھا، اس لیے وہ اندر آ گیا۔ آپ بیٹھیے پلیز، اسے اشارہ کر کے نگین نے درمیان دروازہ کھول کر محسن کو بلایا۔ مہمان آئے ہیں محسن۔ کچھ دیر بعد محسن تولیے سے سر رگڑتا اندر آ گیا۔ ارے سکندر، تم یہاں؟ محسن بری طرح چونک پڑا۔ وہ ملک آباد میں سکندر سے مل چکا تھا، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ جی ہاں محسن صاحب، آپ یہاں رہتے ہیں کیا؟ سکندر کو بھی فطری مسرت ہوئی۔ اب وہ زیادہ بھروسے کے ساتھ بات کر سکتا تھا۔ کیا آپ ڈاکٹر اظہر کے بھائی ہیں؟ ہاں، تم اظہر کو جانتے ہو؟ جواب میں سکندر نے ہاسپٹل میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں تفصیل سنائی۔ محسن بہت خوش ہوا۔ تو وہ تم ہو سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ؟ سکندر اعظم نہیں، سکندر عظیم، سکندر نے ہولے سے تصحیح کی۔ دوسروں کے نام غلط سننے اور غلط پکارنے کی ان کی پرانی بیماری ہے۔ نگین چائے لوازمات میز پر رکھ رہی تھی۔ میں اس بیجا الزام تراشی کے خلاف رٹ دائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سکندر، ان سے ملو، یہ بدقسمتی سے ہماری خالہ زاد ہوتی ہیں۔ نگین نام ہے، کالج میں پڑھاتی ہیں، اور نگین، یہ سکندر اعظم ہیں۔ آداب۔ سکندر تعظیماً تھوڑا جھکا۔ یاد آ گیا، اظہر نے ان کے متعلق بتایا تھا، ہسپتال کے احاطے میں ملاقات ہوئی تھی۔ سکندر کو اس گھر کے مکینوں کی ذہنی ہم آہنگی اور باہمی قربت پر رشک آیا۔ گویا یہاں کوئی بات دوسرے سے چھپا کر نہیں کی جاتی تھی۔ ایسے لوگوں کے دل اور نیت ہمیشہ صاف اور شفاف رہتے ہیں۔ نگین چائے دینے کے بعد باہر چلی گئی۔ ہاں، اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے محسن صاحب، اب میں یہ بات اظہر صاحب کی بجائے آپ سے براہ راست کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ ملک دراب اور ان کی خصلت سے بخوبی واقف ہیں۔ سکندر نے مختصراً اسے زرلالہ کے متعلق بتایا۔ محسن سوچ میں پڑ گیا۔ ملک دراب کی شر انگیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو معاملہ تم نے بتایا ہے، ایسے چکر تو خیر جاگیرداروں، وڈیروں اور سیاستدانوں کی اولادوں کے ہمیشہ کے دل پسند مشاغل رہے ہیں۔ تم ان سے اندازہ لگا لو کہ اس حیوان فطرت انسان نے پروفیسر رشید جیسے قابل اور ماہر انسان کو انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا۔ انسان ان کی نظر میں مچھر مکھی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ مجھ سے اور اظہر سے جو بن پڑا وہ کریں گے، لیکن یہ بات کھلی حقیقت کی طرح عیاں ہے کہ ہم اس خاتون کو ملک دراب کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون رکھنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ وقتی طور پر پناہ فراہم کی جا سکتی ہے، مگر صاحب کے قانونی اعتبار سے بھی کوئی ایسا مستقل بندوبست نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس چند روز تک گھر کے باہر پہرا دے سکتی ہے، مگر پھر اس کے بعد محسن جو کچھ کر سکتا تھا اس کے حساب سے اس نے جواب دیا۔ اس دوران اظہر بھی آ گیا۔
وہ سکندر کو پہچان کر بڑی گرم جوشی سے اس سے ملا۔ جناب، کیسے بھول پڑے الیگزینڈر دی گریٹ، بڑا انتظار کرایا بھائی۔ وہ محسن کے ساتھ ٹک گیا اور اس کے ہاتھ سے کپ کھینچ کر پینے لگا۔ یہ کیا دھاندلی ہے، یہ میری چائے ہے، محسن نے احتجاج کیا۔ چائے اس کی جس کے ہاتھ میں کپ۔ وہ اطمینان سے چسکیاں لیتے ہوئے سکندر کی طرف متوجہ ہوا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد محسن نے سکندر کی آمد کا مقصد بتایا۔ جاگیرداروں کی گرفت سے بچنے کا معاملہ اپنی جگہ، مگر دوسرا مسئلہ بھی برابر کی اہمیت کا حامل ہے۔ خاتون کو بینک کا قرضہ لوٹانے کے لیے اپنا ذاتی گھر فروخت کرنا ہے اور پھر رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی ڈھونڈنا ہے۔ کرائے کا پوشن تلاش کرنے میں ہم مدد کر سکتے ہیں۔ بلکہ سنو محسن، امی ذکر کر رہی تھی جہاں ان کی بوتیک ہے، اس کا نچلا پوشن آج کل کرائے کے لیے خالی ہے۔ یہاں سے 2-3 گلیاں چھوڑ کر پنڈی کی طرف جانے والی روڈ پر ہے، اور مکان کی فروخت کے لیے وہ اخبار میں اشتہار دے دیں۔ ٹھیک ہے، مگر یکمشت، اور وہ بھی 3-4 دن کے اندر، اتنی رقم کون دے گا؟ سکندر نے نکتہ اعتراض بلند کیا۔ دیکھتے ہیں، بہرحال محسن کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ساحر کا خیال تھا۔ وہ ایک بااثر اور متعمل خاندان کا فرد تھا، خصوصاً ملک دراب جیسے آدمی کے منہ سے نوالا چھین کر لانے کی جرأت وہی کر سکتا تھا۔ بچے تو ہمارے بھی ہوئے، اور قدرت کی کرنی کہ ایک ضائع بھی ہوا، مگر ہم تو ہفتے بھر تک پلنگ سنبھال کر نہیں لیٹے، نہ ہی کسی نے اتنے عرصے تک ہمارے لاڈ اٹھائے۔ ساس نے تیسرے دن ہاتھ پکڑ کر بستر سے کھڑا کر دیا تھا۔ اور بی بنو، تم آرام فرماتی رہو گی تو گھر گھرستی کا کیا ہوگا؟ دوسرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ روحی آپا نے گولیاں اور پانی احسان کے سے انداز میں طلعت کی ہتھیلی پر رکھی۔ طلعت پانی پانی ہو گئی۔ آپ رہنے دیتی آپا، میں خود اٹھ کر لے لیتی۔ وہ بمشکل تمام کراہتی ہوئی اٹھی۔ آواز میں لجاجت تھی۔ اسے 3 دن بعد ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ کم از کم 1 ماہ تک انہیں بستر سے نہ ہلنے دیں، طاقت کی چیزیں کھلائیں، غذا کا خاص خیال رکھیں اور باقاعدہ دوائیں دیتے رہیں۔ معمولی سے بے احتیاطی سنگین پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ پہلے ہی مرتے مرتے بچی ہیں۔ ڈاکٹرز نے ڈسچارج کرتے ہوئے سختی سے تاکید کی تھی۔ اس تاکید کو سن کر صفیہ کی پیشانی پر خواہ مخواہ بل پڑ گئے تھے۔ لو، پہلے ہم نے کون سا انہیں فاقوں مارا ہے؟ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں۔ ماں باپ کے ہاتھوں ایک سے دوسرا ٹائم آنے تک گھر میں آٹا تک ختم ہو جاتا ہے۔ روکھی سوکھی جو ملی سو ملی۔ یہاں تو مرغ، گوشت، دال، سبزی، چاول اور میٹھا، پھر ہر موسم کے پھل موجود رہتے ہیں۔ کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ لیتا اس کا؟ وہ آمنہ کو سنانے کو تا دیر بڑبڑا رہی تھی۔ ابھی ہسپتال سے آئے اسے تیسرا دن ہی ہوا تھا کہ وہ اس کی تیمارداری سے تنگ آ گئے تھے۔ جابر کو تو پہلے ہی بیوی کی ضرورت اور خواہش اور چاہ نہیں تھی۔ وہ اپنی روٹین میں بزی تھا۔ ایک دفعہ لحاظ ٹوٹ گیا تھا، سو اب اپنا مطالبہ دہرانا اور منوانا اس کے لیے چندہ دشوار نہیں رہا تھا۔ وہ رٹائی سے اٹھتے بیٹھتے طلعت کے پہلو میں سنگاریاں بھرتا تھا۔ دیکھ لیا ضد کا انجام، بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب اس سے پہلے کہ میرے نام کی چھت سے بھی جاؤ، اجازت نامے پر دستخط کر دو۔ طلعت پہلے ہی بچے کے زیاں کے شدید صدمے سے نڈھال تھی۔ اس دھمکی نے اس کے بچے کچے اعصابی نظام کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن بدن صحت یاب ہونے کی بجائے مزید بیمار ہوتی گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر جائے، کس سے مشورہ مانگے، کون سی حکمت عملی ایسے حالات میں بہتر رہے گی۔ اس کی شادی شدہ نندیں اس کی عیادت کو میکے آئی ہوئی تھیں، گویا ایک احسان عظیم کیا تھا اس کی ذات پر۔ پہلے تو وہ جب بھی آتی ان کی اور ان کی آل و اولاد کی نازبرداریوں کے لیے طلعت صبح سے شام تک ایک ٹانگ پر کھڑی رہتی تھی، ہر ایک کی فرمائش پوری کرنے اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتی بھاگتی رہتی۔ مگر اب کہ وہ چارپائی پر پڑی تھی، وہ دوسروں کی محتاج بنی لیٹی تھی۔ اس سے لامحالہ دونوں نندوں کو اپنے خاوندوں اور بچوں کے کپڑے لتے، کھانے پینے اور آرام کا خیال خود رکھنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں ان کا پارا چڑھنا، جھنجھلانا اور ایک دوسرے پر چیخنا چلانا جائز بنتا تھا۔ انہیں تو میکے آ کر آرام نوشی کا چسکا تھا۔ ارے روحی آپا، آپ کس حساب میں اس کی خدمت کر رہی ہیں؟ اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ تو نہیں گئے؟ خود کر لے گی اپنی دوا دارو۔ جابر ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ منظر دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں صدقے جاؤں، جگ جگ جیے میرا بھائی۔
میری ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ادھر آ کر ہوا کے آگے بیٹھو، میں تمہارے لیے شربت بنا کے لاؤں۔ روحی آپا کے منہ سے جیسے پھول جھڑ رہے تھے۔ جابر شاہانہ انداز میں صحن میں لگے پیڈسٹل فین کے آگے بیٹھ گیا۔ گو کہ ابھی اپریل کا وقت تھا، مگر اس دفعہ گرمیاں معمول سے پہلے شروع ہو گئی تھیں۔ اکا دکا کو چھوڑ کر تقریباً ہر گھر میں پنکھے چلنے لگے تھے۔ طلعت شوہر کو دیکھ کر روایتی عورتوں کی طرح تعظیماً سکڑ سمٹ کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ گو کہ 2 لمحے کو سیدھا بیٹھنا دشوار لگ رہا تھا۔ اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ ہر ساتھ یوں ہی لگتا جیسے ابھی چکر آ کر گر پڑے گی۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے تھے، تاہم وہ اپنے بکھرتے حواس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ یہ تربیت کی ہے خیر سے میں نے اپنی بیٹیوں کی، ہوتی تمہاری گز بھر زبان رکھنے والی بہن تو دیکھتی کیسی ہتھیلیاں بچھا رہی ہیں نندیں اس کے قدموں کے آگے۔ اعلیٰ ظرفی اسی کا نام ہے۔ میری بچیوں کے دل ہیرا ہیں، ہیرا۔ صفیہ ٹیڑھی نظروں سے طلعت کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے کے پاس آ گئی۔ اے بیٹے، مجھے روحی بتا رہی تھی تم نے شادی کا پروگرام بنایا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ ماں کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ کماؤ پوت تھا، روپے پیسے والا تھا۔ ظاہر ہے ایسے بچوں کے والدین مثلاً بچے کے آگے شکست مان کر ان کی بات رائے یا پسند کو اپنا لیتے ہیں۔ اماں، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، بڑی اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی، سلیقہ مند، رکھ رکھاؤ والی اور خوبصورت۔ آپ دیکھیں گی تو میری پسند کی داد دیں گی۔ ماں بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز میں مکمل طور پر گم تھے۔ خاندان کیا ہے، پیچھے سے کہاں کے ہیں؟ صفیہ کو اشتیاق ہوا۔ چھوڑے نا یہ بیکار بحث، جابر بیزاری سے گویا ہوا۔ اتنا جان لیں بس کہ پیسے والے لوگ ہیں۔ لڑکی کے پاس اتنا ہے کہ وہ جہیز کے نام پر گھر بھر دے، ٹی وی، فریج، وی سی آر، صوفہ سیٹ، اے سی اور بیشتر قیمتی کراکری سب کچھ ہی لائے گی کہ ان کے بغیر وہ خود بھی نہیں رہ سکتی۔ اچھا، صفیہ کی بانچیں کھل گئیں۔ مگر یہاں محلے والوں اور طلعت کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی کہ کیوں کروا رہی ہوں بیٹے کی دوسری شادی؟ لوگ پوچھیں گے تو صحیح۔ ہم کیا لوگوں کے پابند ہیں؟ جابر بگڑا۔ ہماری مرضی، جو بھی کریں۔ مگر پھر بھی بیٹے، صفیہ نے فکر مندی سے اصرار کیا، آخر کچھ تو بتانا ہوگا۔ اگر یہ حاملہ نہ ہوتی تو خود بخود بات اس کے بانجھپن پر آ جاتی۔ اتنی کم شکل، بد زبان، نافرمان اور کم عقل بیوی کے ساتھ جس طرح گزارا کر رہا ہوں، یہ مجھے ہی پتا ہے۔ میں کب تک اپنا دل مار کر اپنی زندگی جہنم بناتا رہوں؟ بات تو صحیح ہے، یوں بھی ہم نے مفت میں کسی کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ جہیز کے نام پر 2 کپڑے اور 2 معمولی برتن لا کے ہم پر بڑا احسان کیا تھا جیسے۔ انہوں نے حقارت سے سر جھٹکا۔ یہ ملال اور شکوہ تو ان کا روز اول سے تھا۔ اماں، لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، اکیلی اسلام آباد میں رہتی ہے۔ اب آپ کو خود ہی جا کر اس سے شادی کی تاریخ اور تیاریاں وغیرہ کے سلسلے میں بات کرنا ہوگی۔ جابر نے دبے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لے چلنا مجھے کسی روز۔ وہ صحن کے دوسرے کونے پر چرپائی پر دراز طلعت کی موجودگی قطعی فراموش کر کے جان بوجھ کر اسے اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ طلعت پتھرائی ہوئی نظروں سے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آنسو گالوں کے اطراف بڑی خاموشی اور رازداری سے لڑیوں کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ کمال ہے، کہاں تو شادی کے نام پر کرنٹ مار رہی تھی اور کہاں اتنے شوق و ذوق سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ طلعت کے ڈسچارج ہونے اور طبیعت سنبھل جانے کے ایک عرصے بعد راحت مہرینہ کے بلاوے پر اس کے گھر آئی تھی۔ مہرینہ کی کایا پلٹ نے اسے خاصا متحیر کیا تھا۔ جو شادی کا نام سن کر بدکتی تھی، اب اہتمام کے ساتھ شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ چھوڑ فضول باتوں کو، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ شادی اور ولیمے کا جوڑا دکھاؤں۔ دونوں ادھر سے آئے ہیں۔ بوا، وہ بنڈل کہاں ہے جو میرے سسرال سے آئے ہیں؟ مہرینہ مصروف انداز میں بوا سے مخاطب تھی۔ راحت کو اس کے حالت سکون اور نارمل رہنے کی ایکٹنگ پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ اس کی فطرت اچھی طرح جانتی تھی۔ کہاں تو جب سے بات طے ہوئی تھی دن میں 24 گھنٹے انگارے چباتی رہتی تھی اور کہاں اتنی دلچسپی اور شوق۔ اے بیٹا، میں نے تمہارے کمرے میں رکھوا دیے تھے سارے بنڈل۔ آؤ اوپر چل کر دیکھتے ہیں۔ مہرینہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ کچھ پارچہ جات کے ڈبے تھے اور باقی زیورات کے۔ ملک ہاؤس سے یہ سامان کل رات کو آیا تھا۔
یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے کہ دلہن کا شادی اور ولیمے کا ڈریس دولہا والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہوں نے بتا دیا تھا اور یہ بھی کہ بارات ملک ہاؤس کی بجائے ملک وال سے آئے گی اور وہیں ڈولی لے کر جانا ہے۔ کچھ روز کے قیام کے بعد وہ لوگ اسلام آباد میں ملک ہاؤس میں واپس آئیں گے۔ راحت نے کپڑوں دونوں ڈبے کھول دیے۔ شادی اور ولیمے دونوں کے ڈریس اتنے شاندار اور بہترین تھے کہ راحت کو تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ گئے۔ خصوصاً شادی کا سرخ کام سے بھرا ہوا لہنگا کسی طور پر 1 لاکھ سے کم کا نہیں ہوگا۔ زیورات کے 7-8 سیٹ ہمراہ تھے، ایک سے ایک بہتر اور مہنگا ڈیزائن، اور ڈیزائن بھی ایسا کہ نظریں خیرہ ہو جاتی۔ کیسے لگے؟ مہرینہ نے دکھا کر اس کے چہرے سے تاثرات اخذ کرنا چاہے۔ بہت عالیشان ڈریسز ہیں، خدا پہننا نصیب کرے، مگر یہ تو کہو کہ یہ کایا پلٹ کیسے گئی؟ میں نے کہا نا کہ بس تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ مہرینہ پر اسرار انداز میں مسکرائی۔ ملک فیملی بھی کبھی یاد کرے گی کہ اس گھر سے یہ لڑکی بیاہ کر لے گئے تھے۔ دیکھو مہرینہ، شادی بیاہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا۔ یا تو تمہیں شادی سے صاف صاف انکار کر دینا چاہیے، یا پھر اب اگر ہاں کر ہی چکی ہو تو راضی برضا ہو جانا چاہیے۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھی جائے تو وہ ضرور سنے گا۔ میں سب سمجھتی ہوں، میں نے کہا نا، میں ملک ہاؤس جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں، کوئی ڈر نہیں لگ رہا اب۔ ڈوگر کی بیٹی بہار کی اچھی طرح نوچ کھسوٹ کرنے کے بعد دل بھرتے ہی ملک دراب نے اسے اپنے گرد گرد شیرے کے حوالے کر دیا تھا، جیسا کہ اس کے وتیرہ رہا تھا۔ سو آج کل شیرے کے مزے تھے۔ عام دیہاتی لڑکیوں کے برعکس بہار نے اول روز سے بہت سخت مزاحمت کی تھی۔ لٹ تو وہ گئی تھی اور اب تک بے شمار مرتبہ پامال کی جا چکی تھی، مگر اس کے اندر گوشتی نہ اور سمجھوتہ نہ کرنے کی ضد اس کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی تھی۔ اس کے شور و غوغے اور واویلے کے نتیجے میں اسے رسیوں سے باندھ کر تہ خانے میں بند کر دیا گیا تھا، جس کا دروازہ لاک رہتا تھا۔ اس سے پہلے گاؤں سے اٹھائی جانے والی لڑکیوں کا انجام یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ تعاون پر آمادہ ہوتی تو ہمیشہ کے لیے کوٹھی کی نوکرانیوں کا عہدہ قبول کر لیتی تھیں۔ ایسی نوکرانیاں جو بوقت ضرورت ملک دراب کے گھر آئے عیاش مہمانوں کی دل بستگی کا ذریعہ بن سکتیں۔ خدمت گاری کے اس عرصے میں اگر کوئی لڑکی ایڈجسٹ نہ ہو پاتی یا شہر کے طور طریقوں کے مناسب واقفیت حاصل نہ کر سکتی تو اسے کچھ عرصے بعد پنڈی یا لاہور کے بازار حسن کے کسی دلال کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا تھا۔ دونوں میں سے کسی بھی صورت میں گاؤں سے اٹھائی گئی دیہاتی دوشیزہ ملک دراب یا اس کے گرگوں کے لیے کبھی مصیبت کا سبب نہیں بنی تھی، مگر بہار کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول سے مڈل پاس تھی، ہوش مند اور ذہین تھی، اور گاؤں کی عام لڑکیوں سے مختلف دماغ رکھتی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، تم مجھے زیادہ عرصے تک یہاں قید نہیں رکھ سکتے، میں واپس گاؤں جاؤں گی، اپنے ماں باپ کے پاس۔ شیرا اسے کھانا دینے کے بعد دل لگی کے لیے اس کے قریب ہوا تو وہ حسب معمول پھرنے لگی۔ اتنا چیختی ہے، دیکھو گلا بھی بیٹھ گیا ہے، پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ کیا ملے گا تجھے خود کو بچا کر؟ شیرا ہوسناک نظروں سے اس کے جسم کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس میں کچھ تھا کہ بار بار اس کے وجود سے پیاس بجھانے کے باوجود اسے دیکھ کر دل پھر مچل جاتا تھا۔ تجھے اب یہیں رہنا ہے ساری عمر، یہ بات ذہن میں بٹھا لے۔ اور تم بھی میری بات لکھ کے رکھ لو کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ تم کب تک مجھے زنجیروں سے باندھ کے رکھ سکتے ہو؟ وہ زور سے چیخی۔ میں نکل جاؤں گی ایک روز یہاں سے۔ اچھا، شیرا استہزائیہ ہنسا اور پھر اس کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہوس کے شیطانی کھیل میں گم ہو گیا۔ بہار نے 3 دن بعد اپنا گھاٹ سچ کر دکھایا۔ اس دن اتفاق سے تہ خانے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ شیرے کو بہت ضروری کام سے ملک دراب کے حکم سے فیض آباد جانا تھا، وہ صبح ہی سے نکل گیا۔ اس دن کوٹھی کے 2 ملازمین چھٹی پر تھے، جن میں سے ایک گیٹ کیپر تھا۔ بہار نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کسی طرح پاؤں کی رسیاں کاٹ کر تہ خانے سے باہر نکل آئی۔ وہ F8 میں واقع ایک عالیشان کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے درختوں سے بھرا ایک جنگل دکھائی دیا۔ کوٹھی کے آگے روڈ تھی اور روڈ کراس کرنے کے بعد دوسری طرف جنگل تھا۔ بہار یہاں کے راستوں سے انجان تھی، تاہم اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے درمیان سفر کرتی ہوئی آگے بڑھے گی۔ کچھ دور تک مختلف درختوں اور جنگلی
بیلوں کے درمیان سفر کرنے کے بعد آگے خالی میدان آ گیا۔ میدان سے کچھ فاصلے پر ایک عمارت نظر آ رہی تھی۔ میدان اصل میں فاطمہ جناح پارک کا ایک حصہ تھا جس کی دوسری طرف پولیس تھانہ تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہی اس کی نظر کچھ فاصلے پر سڑک پر آہستہ اور پھر اچانک رکتی ہوئی پجاروں پر پڑی۔ فرنٹ سیٹ پر ملک دراب اور اس کے ساتھ بیٹھے شیرے کو دیکھتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی اور بدحواسی میں پولیس تھانے میں گھس گئی۔ اس کا خستہ حال لباس، بکھرے بال، ملگجا روپ اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر باہر کھڑے سپاہیوں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ کوئی فقیرنی ہے۔ اے لڑکی، ادھر کہاں گھسی چلی آ رہی ہے؟ یہ تھانہ ہے، کوئی چوک نہیں ہے، ایک سب انسپکٹر نے کڑک دار لہجے میں مخاطب کیا۔ باہر کمرے میں داخل ہوتے ہی گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھے پولیس آفیسر کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے بچاؤ پلیز بابو، درندے میرے پیچھے لگے ہیں۔ وہ ادھر کوٹھی میں۔ اس کی سانسیں برابر نہیں ہو رہی تھیں۔ کون سے درندے؟ کھل کر بتاؤ، کیا ماجرا ہے؟ باہر نے اٹک اٹک کر ساری داستان سنائی، اس غلط فہمی میں کہ شاید یہ معمولی پولیس افسر اس کے بیان کے جواب میں ملک دراب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بڑے بڑے اونچے اور اثر و رسوخ والے متومل گھرانوں کے سپوتوں پر ہاتھ ڈالنا پولیس کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اوئے، کیا بکتی ہے لڑکی؟ ملک دراب ایک معزز آدمی ہیں۔ شہر میں ان کا ایک نام اور پہچان ہے۔ ان کی کوٹھی میں اونچے اونچے گھرانوں کے لوگوں کا آنا جانا ہے۔ ان کی اپنی زمینیں، فیکٹریاں اور صنعتیں ہیں۔ ملک فوڈ انڈسٹریز کا پورے ملک میں نام ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ان کے خلاف؟ تم خواہ مخواہ ایک معزز شخص پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ جانتی ہو اس جرم کی سزا؟ پولیس افسر نے رعب سے پوچھا۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ اس نے سلیوٹ مارنے کے بعد افسر کے پاس جا کر کان میں کچھ کہا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو۔ افسر نے سن کر سر ہلایا اور پھر کچھ لمحوں بعد شیرہ اندر داخل ہوا۔ گرم جوشی سے پولیس افسر سے ہاتھ ملانے کے بعد شیرہ براہ راست مدعے پر آ گیا۔ پولیس افسر نے اسے باہر کے بیان کے متعلق بتایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے انسپکٹر صاحب، آپ تو ملک دراب صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اور اس طرح کے بندے بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ جانتا ہوں بھائی، ہم ان کے پرانے نمک خوار ہیں۔ یہ لڑکی پاگل ہے، گاؤں سے علاج کے لیے اسے یہاں لے آیا تھا، مگر یہ الٹا ہمیں ہی پھنسا رہی ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اصل میں اس کے پاگل پن کے ڈر سے ہم اسے باندھ کے رکھتے ہیں، جانے آج کیسے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، آپ اسے اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہیں۔ باہر کے چیخنے چلانے اور فریاد کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شیرہ اسے اپنے ساتھ کوٹھی واپس لے گیا۔ اسے اس جرم کی پاداش میں ملک دراب کے حکم پر ساری رات تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر صبح کے قریب تقریباً مردہ بنا کر گاڑی میں ڈالا اور شیرہ دراب کے حکم پر اسے لے کر ملک وال روانہ ہو گیا۔ وہاں رات کو پہنچتے ہی شیرے نے باہر کا گلا گھونٹا اور اسے ویران کنویں میں پھینک کر ملک دراب کی ہدایت پر واپس اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ سر، آپ کے کسی جاننے والے کو ان دنوں مکان خریدنے میں دلچسپی ہے؟ اپنے جملہ فرائض نپٹا کر آف ہونے سے کچھ دیر پہلے محسن نے ساحر کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ ساحر بہت انہماک کے ساتھ پلس کے پیپر پر کوئی اسکیم بنا رہا تھا۔ اس کی آمد پر اس نے عارضی طور پر یہ کام بند کر دیا اور پیپر سائڈ پر کھسکا کر محسن کو سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایمان اپنے والد صاحب کے کسی کام کے سلسلے میں 3-4 دن سے ملک سے باہر تھا۔ اس کی وجہ سے آفس میں رونق رہتی تھی۔ محسن اس کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کر رہا تھا۔ مکان؟ کس قسم کا مکان بھئی؟ ساحر نے اپنے مخصوص اور مکلف انداز میں دریافت کیا۔ سر، کراچی کمپنی کے آگے G91 میں ایک ڈبل سٹوری گھر برائے فروخت ہے۔ وہاں ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ اپنی کسی مالی ضرورت کے تحت فوری طور پر اسے فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ G91 خاتون، بچے۔ ساحر کے ذہن اور معاملہ فہم دماغ میں اچانک ایک تصویر گڈمڈ ہونے لگی۔ نکچڑھی، تیکھی، بدمزاج، غصہ اور بے پناہ حسین، اتنی کہ ہوش مندوں کے سارے ہتھیار گروی رکھوا لے۔ کیا ہاؤس نمبر ہے اور خاتون کا کیا نام ہے؟ محسن نے سکندر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جواب دیا۔ بہت خوب۔ ساحر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔
انہیں مکان فروخت کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ان کے والد مرحوم نے کاروبار شروع کرنے کے لیے بینک سے قرضہ لیا تھا۔ قرضہ سود سمیت واپس کرنے کی میعاد 5 سال تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کاروبار ڈوب گیا اور فقط قرض لوٹانے کا کام باقی رہ گیا۔ والد صاحب کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے نے کچھ رقم واپس کی، مگر پھر اس کی بھی ناگہانی فوتگی ہو گئی، لہٰذا اب یہ رقم خاتون کے ذمہ واجب الادا ہے۔ بینک سے میعاد ختم ہونے کا نوٹس آ چکا ہے۔ محسن نے مفصل جواب دیا۔ زرلالہ نے سکندر پر بھروسہ کرتے ہوئے مختصراً بے ضرر قسم کی معلومات اسے فراہم کر دی تھیں۔ وہی معلومات اب محسن کے کام آ رہی تھیں۔ اور سر، ایک اور مسئلہ بھی ہے ان کے ساتھ، شاید اس سلسلے میں آپ ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ محسن نے ملک دراب والا واقعہ کہہ سنایا۔ ساحر کے جسم کا سارا خون جیسے کنپٹیوں میں جمع ہو گیا۔ اس کا چہرہ شدت جذب سے دہک گیا تھا۔ محسن تو بات بتا کر چلا گیا، البتہ ساحر بہت دیر تک اندیکھی آگ میں بھنکتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرلالہ کے معاملے میں اتنا انوالو اور ٹچی کیوں ہو رہا تھا۔ اسے اس پر بے طرح غصہ آ رہا تھا۔ بے وقوف، کم عقل، ضدی، ہٹ دھرم۔ اگر ڈھنگ سے بات کرنے کی روادار ہوتی تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، یا کم از کم اس وقت ہی دھیان کر لیتی جب اس نے ملک دراب کے آفس میں اسے دیکھ کر تنبیہ کی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، پھر کوٹ کرسی کے پش سے اٹھا کر پہنا، پھر گاڑی کی چابی اور موبائل میز سے اٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کا رخ زرلالہ کے گھر کی طرف تھا۔ جی فرمائیے۔ بیل بجانے کے تقریباً 7-8 منٹ بعد دروازہ کھلا تھا۔ غالباً کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا نتیجہ تھا۔ وہ اس وقت سفید اور سبز پرنٹ کے ہلکے پھلکے لباس میں تھی۔ پیشانی پر پڑے ناگواری کے بل سابقہ رنجش کی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں آپ کا مکان خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ساحر نے ایک بھرپور نگاہ اس کے گلابی چہرے پر ڈال کر بے پرواہی سے کہا۔ زرلالہ پہلے چونکی، پھر ناگواری سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا یہ مکان فروخت کے لیے نہیں ہے۔ وہ صاف مکر گئی۔ تو قرضہ کہاں سے واپس کریں گی؟ وہ بری طرح اچھل پڑی۔ کیونکہ کون سا قرضہ؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، بات چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ قیمت بتائیں، کتنے میں سودا کریں گی؟ ویسے میں یہ مکان یوں ہی خرید رہا ہوں، سچ پوچھیں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک ہاؤس کے علاوہ F8 میں میری ذاتی کوٹھی ہے۔ مقصد آپ کی مدد کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یوں ہی بینک کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں۔ مکان آپ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کس حساب میں میرا بینک کا قرضہ ادا کریں گے؟ زرلالہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کانوں تک لال ہو گئی۔ میری قیمت لگانے آئے ہیں آپ گویا؟ آپ جیسے عیاش امیرزادوں کی عنایات کے متعلق اچھی طرح جانتی ہوں میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کی آفر پر۔ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ساحر دانت پیس کر آگے بڑھا۔ میں جو کچھ بھی سمجھتی ہوں ٹھیک ہی سمجھتی ہوں۔ زرلالہ ساحر کے غصے سے خائف نہیں ہوئی تھی۔ خاک ٹھیک سمجھتی ہیں آپ؟ ساحر نے ہونٹ چبائے اور سر جھٹکتے ہوئے تلخی سے کہا۔ انسانوں کی قیمت لگانے کا مجھے نہ شوق ہے اور نہ ضرورت۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں بے دام ہمارے آگے پیچھے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ انسانوں کے خریدار نہیں ہیں تو یہاں کس امید پر آئے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک بیوہ عورت کا گھر ہے؟ آپ کے لیے تو تہمت بازی کے الفاظ اجنبی معلوم ہوں گے مگر مجھے اخلاقیات یا سماجیات پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ساری اونچ نیچ کو۔ پھر وہ لہجہ بدل کر تحمل سے گویا ہوا۔ مجھے غلط نہ سمجھے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیوریاں چڑھا کر دو ٹوک گویا ہوئی۔ ساحر نے ایک تند و تیز کڑکتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، پھر سر جھٹک کر گیٹ سے ہٹ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی گرے ہونڈا سیوک ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ بہت اچھا کیا میں نے۔ زرلالہ اندر آ گئی۔ وہ اپنی حکمت عملی سے بہت مطمئن تھی۔ ایسے امیرزادوں کو تو کھلونے چاہیے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ ذرا سی اچھی صورت دیکھی تو لگے شکار پھانسنے، اپنی ہوس مٹانے کے لیے۔ حمیدی صاحب کے تجربے نے اسے ایک ہی ٹھوکر میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ پرے دفع ہونا، کہاں چڑھا آ رہا ہے میرے سر پر؟
اظہر نے محسن کو کونی مارتے ہوئے اپنے بستر سے دور لڑکانے کی کوشش کی۔ میرا اچھا بھائی نہیں ہے؟ محسن مزید اس کے کمبل میں گھسنے لگا۔ میرا لاڈلا، میرا پیارا پیارا راج دلارا بھائی ہیں، پھر کر دینا میرے کام۔ اس کا خوشامدانہ لہجہ عروج پر تھا۔ اللہ ثواب دے گا تجھے۔ بیکار ہے یہ مکھن بازی، امی کبھی نہیں مانے گی۔ اظہر نے بیزاری سے کروٹ بدلی۔ جا پرے ہو، اپنے بستر پہ جا کے لیٹ، میں تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ محسن بچوں کی طرح بسوڑنے لگا۔ پہلے میرا کام کر۔ وہ ڈھٹائی سے اپنے موقف پر قائم رہا۔ تیرا کام ہی تمام نہ کر دوں؟ اظہر نے دانت کچکچا کر اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ چل اٹھ یہاں سے۔ محسن نے سنی انسنی کر دی۔ نہیں اٹھتا۔ وہ آرام سے پیر بسارے لیٹا رہا۔ تو کہہ کے تو دیکھنا، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، بلکہ مجھے یقین ہے مان جائیں گی۔ جب اتنا یقین ہے تو خود کیوں نہیں کہہ لیتا؟ اظہر چڑھ کر بولا۔ تیری بات اور ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ محسن نے اس کی تھوڑی چھو کر لجاجت سے کہا۔ قسم سے تو ایک ہی کمینہ ہے اپنی نوعیت کا۔ اظہر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاں تو ایسے ماسٹر پیس روز روز تھوڑی بنتے ہیں؟ محسن نے کالر اکڑائے۔ ہیں؟ پھر تو بات کرنا پڑے گی امی سے۔ اس نے اظہر کا کندھا دبایا۔ دیکھ دئی بڑے، یہ میری عزت کا سوال ہے، سمجھا کرنا۔ اس میں عزت بےعزتی کی کیا بات ہے؟ شادی تیری باس کی تھوڑی ہے کہ تو نہ گیا تو قیامت آ جائے گی۔ ارے بھائی، شادی ان کے چچا زاد بھائی کی ہے۔ انہوں نے ازراہ مروت تمہیں فیملی سمیت انوائٹ کر لیا ہے، تو جانا تم پر فرض تو نہیں ہو گیا؟ پھر شادی ان کے آبائی گاؤں ملک وال میں ہو رہی ہے، لاہور سے بھی آگے کی جگہ ہے۔ ہمیں کیا پڑی ہے اتنی دور اجنبی غیر لوگوں میں جانے کی؟ مجھے پنجاب کے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے، مزہ آئے گا نا؟ وہ بھولی سی صورت بنا کر بولا۔ ایسے ہی مرے جا رہے ہو تو خود چلے جاؤ۔ امی، نگین اور مجھے کیوں نتھی کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ نہیں نا، تم لوگ کے بغیر وہاں جا کر کیا کروں گا؟ بہرحال آپ کا شوق اور خواہش پوری کرنا ممکن نہیں ہے۔ امی آج کل ویسے بھی بوتیک کے کام کے سلسلے میں از حد مصروف ہیں۔ نگین کے کالج میں سالانہ پیپرز ہو رہے ہیں، اسے ان دنوں پرچے چیک کرنے کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ رہا میں، تو مجھے اپنی نئی نویلی جاب کے نخرے اٹھانے سے فرصت نہیں ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ میرا اتنا موڈ ہو رہا تھا تم لوگ کے ساتھ ملک وال جا کر ساحر صاحب کے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کا۔ محسن بدمزہ ہو کر اٹھ گیا اور اپنی چارپائی پر نیم دراز ہو گیا۔ اچھا، موڈ خراب نہ کر اب۔ اظہر قدرے نرم پڑ گیا، وہ اسے آف موڈ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا سایہ تھے اور کمزوری بھی۔ تو چلا جانا، امی تجھے روکیں گی تھوڑی۔ ابے جانے دو، اس نے جیسے مکھی اڑائی۔ ملک وال کی طاقت، اثر و رسوخ اور باہمی چپکلش کی ساری داستان سن چکی ہیں۔ پھر پروفیسر رشید اور تیرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ بارہا مجھے کہہ چکی ہیں کہ مجھے ایسے لوگ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ان کے معاملات انہی پر چھوڑ کر اس چکر سے بچنا چاہیے۔ ایسے میں شیر کی کچھار میں گھسنے کی اجازت کیوں کر ملے گی؟ اس سلسلے میں تیری سفارش کر سکتا ہوں میں۔ مجھے اکیلے نہیں، تم سب کے ساتھ جانا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا، لہٰذا صبر کا بھاری پتھر اپنے دل پر رکھ لو، بلکہ بہتر ہوگا سر پر پھوڑ لو۔ اس سے تمہارے مرض میں افاقہ ہوگا۔ اظہر ایک میڈیکل کیس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ محسن، ارے بھائی، فون ہے تمہارا، ساحر ملک صاحب بات کریں گے۔ نگین پکارتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ کیا بات کریں گے وہ؟ محسن انگڑائی لے کر بستر سے اٹھا۔ جا کر سنو گے تو ہی پتہ چلے گا نا۔ تم کیا کر رہے ہو اظہر؟ چائے پیو گے؟ میں نے 2 کپ بنائے ہیں۔ وہ ایک کپ اس کے بستر کے ساتھ رکھی، سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بستر کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئی۔ محسن باہر نکل گیا۔ محسن کے لیے رکھ دو۔ اظہر نظر جھکائے کاغذات کھنگالتا رہا۔ وہ تو ہو گئے اب فون کے پیارے۔ وہ ہنسی۔ تم لو نا۔ اس کے اصرار پر اب عنایت تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے اظہر بے سبب بے چین ہو گیا۔ یہی لہجہ اور انداز تو دل پر وار کرتا تھا، اسی ادائی یگانگت نے اسے لوٹا تھا۔ یہ مزاج کی سادگی، شعور کی پختگی، ادا کی معصومیت، لب و لہجے کی سچائی سے بھرپور کھنک، اور یہ شان بے نیازی و خود اعتمادی
کہاں ملے گا کوئی ایسا دوسرا؟ اظہر نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ ایک لاجیکل انسان تھا اور ہر معاملے میں دلیل سے قائل ہونے پر یقین رکھتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دیوانگی کو دلیل سے نہیں صرف دل سے قائل کیا جا سکتا ہے۔ اور کیسا چل رہا ہے تمہارا اپنا کلینک؟ دل لگ گیا نئی جگہ پر؟ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اب تو لگ کر بھی پرانا ہو چکا، وہ آہستگی سے مسکرایا۔ اگر مائنڈ نہ کرو تو ایک بات پوچھوں؟ دفتن وہ غور سے اس کا جائزہ لے کر بولی۔ جتنی مرضی پوچھ لو۔ کیا تمہیں مجھ سے کوئی گلہ ہے؟ زندگی سے کسے گلہ ہو سکتا ہے؟ وہ فائل پر نگاہ جما کر بولا۔ میں زندگی نہیں اپنی بات کر رہی ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ دیکھو اظہر، ہمارا تمہارا تعلق ہمیشہ سچا اور کھرا رہا ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی کو کسی بدگمانی یا تلخیص نے دھندلا نہیں کیا۔ کم از کم میں کچھ ایسا نہیں سمجھتی ہوں۔ اس گھر کا کچھ بھی ایک دوسرے سے چھپا نہیں ہوا۔ ہم یہاں ون یونٹ بن کر رہتے ہیں۔ کسی سے چوری یا رازداری والا چکر نہیں ہے۔ جو کچھ ہے کھلا ہے، سب کے سامنے ہے۔ پھر ایسا کیا ہے جس نے تمہیں اور تمہاری ذات کو اس طرح بند کر دیا ہے؟ کس چیز کا پردہ ہے تمہارے اور ہمارے بیچ؟ کوئی شکایت ہے تو کہو، روب سے کہو، حکم سے، ضد سے، زبردستی سے منواؤ اپنی بات۔ ہر بات ضد یا زبردستی سے منوانے والی نہیں ہوتی نگین۔ اور یوں بھی میں جس مزاج کا بندہ ہوں، مجھ میں ایسے گٹس ہیں بھی نہیں۔ میں کسی کے ساتھ زبردستی یا جبر نہیں کر سکتا، کسی کا دل نہیں دکھا سکتا، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ یہ میری فطرت ہے اور انسان اپنی فطرت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا ہے فطرت سے فرار حاصل کرنے کو؟ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ انسان جیسا ہو اسے ویسا ہی رہنا چاہیے۔ اپنی فطرت سے بھاگ کر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں تو بس ایک بات جانتی ہوں کہ ہمیں انسان بنا کر بھیجا گیا ہے، لہذا ہمیں انسان ہی رہنا چاہیے۔ فرشتے بننے کی کوشش میں بندہ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے۔ خدا نے انسان کو نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسے ذہنی اور جسمانی اور جذباتی ضروریات و اغراض سمیت زمین پر اتارا ہے۔ مقصد اس کی آزمائش کا ہے۔ اسے عقل اور نفس ایک ساتھ اس لیے دیے ہیں کہ وہ برائی اور اچھائی کی کشمکش میں پڑ کر اپنے لیے صحیح راستے کا خود انتخاب کرے، حالات سے لڑے، اپنے نفسانی تقاضوں کے خلاف لڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جائز ذرائع بھی تلاشتا رہے۔ یہ جو انسان بھٹکتا، بہکتا اور پھر سنبھلتا ہے، تو یہ اس کی فطرت ہے۔ ہم غلطی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور پھر توبہ کر کے پاک و صاف ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں۔ فرشتگی اور حیوانیت دو انتہائیں ہیں، ان کے درمیان انسانیت کا درجہ آتا ہے۔ وہ شعر ہے نا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ گویا تم میں یہ خوبی بھی ہے۔ اظہر خوشگوار حیرت سے گھر کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار وہ چھڑخانی اور ہنسی مذاق سے ہٹ کر کسی سنجیدہ فلسفے پر بحث کر رہے تھے۔ جوہر تو اور بھی بہت ہیں، پر کبھی کھل کر بتائیں گے۔ فی الحال تو آپ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ بات گول کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ مجھے چکر نہیں دے سکتے۔ تمہیں چکر کیا دیں گے، ہمیں تو خود تقدیر نے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ میں خاک بھی نہیں سمجھی۔ وہ پلکیں چپکا کر بولی۔ جواب میں اظہر نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہ تو سچ ہے کہ انسان کسی سے متاثر اس کی فطرت، ذہن و دل، اس کی سوچ یا زندگی گزارنے کے کسی ادا سے ہی ہوتا ہے، مگر رفتہ رفتہ ہوتا یوں ہے کہ پھر وہ وجود بھی اچھا لگنے لگتا ہے جو اس سوچ اور مزاج کا مالک ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ایک ایک عضو سے محبت ہو جاتی ہے، اس میں خوبصورتی اور کاملیت دکھائی دینے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب نظر اعلان کرتی ہے کہ اس کے محبوب سے بڑھ کر ساری دنیا میں کوئی حسین نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لیلا مجنوں کے قصے طاق نسیاں ہو چکے ہوتے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ آنکھ فنکار ہوتی ہے کہ حسن کے رنگ بھرتی اور نکھارتی ہے۔ آنکھ سنگ تراش ہوتی ہے کہ پتھروں کو رعنائی کے مجسموں میں ڈھال دیتی ہے۔ آنکھ سیاہ ہوتی ہے کہ فطرت کے پیکر میں کشش اور خوبصورتی کو کھوجتی اور سراہتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ لاؤبالی پن سے گویا ہوئی۔ دیکھنا کیا ہے، اپنی آرزوؤں کے پیکر، اپنی حسرتوں کے مجسمے کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ بات سے سوچ سکتا تھا کہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نگین کی تیز نظریں اس کی بولتی ہوئی اس چپ کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکیں۔ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔
اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہیں میں بھی۔ وہ جھجکا۔ جو پوچھنا ہے صاف صاف پوچھ ڈالو۔ صاف گوئی اور بے باکی سے کام لینے سے انسان بہت سے مسائل اور الجھنوں سے بچ جاتا ہے۔ بے باکی؟ ارے نہیں بھائی۔ اظہر نے بے ساختہ کان چھوئے۔ ہاں، نگین مطمئن تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ بے باک ہونا بری بات تو نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لفظوں کو مخصوص معنی پہنا کر انہیں عجیب طرح سے معنی خیز بنا رکھا ہے۔ میرے نزدیک بے باکی کا مطلب بے لاگ، سچا، غیر جانبدار اور ٹھوس انداز، ایسا مضبوط اور سادہ، کھڑا اور حقیقت پسندانہ لہجہ جو ہر طرح کے ابہام و شبہات کو مٹا کر انسان کو یقین اور اعتماد کی منزل پر کھڑا کر دے۔ اصل میں ہم لوگوں نے بے باکی اور بے شرمی کو ہم معنی اور ہم وزن قرار دے رکھا ہے، اسی لیے الجھتے ہیں۔ دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ بے باکی اظہار حال و خیال، فکر اور نقطہ نظر کی ہوتی ہے اور بے شرمی جذبات کے بے دھڑک اظہار کو کہتے ہیں۔ ایسا اظہار جو پاکیزہ احساسات کو آلودہ کر کے پیش کرے، جو محبت جیسے لطیف اور روحانی تجربے کو محض لمس اور جنس کے تقاضوں تک محدود کر دے۔ بے باک ہونا چاہیے، بے شرم نہیں۔ بے باکی ایک صفت ہے اگر سمجھا جائے تو۔ تمہارا طرز کلام بہت صاف اور سادہ متاثر کن ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ یقین مانو یوں لگا جیسے تم نے میرے دلی احساسات کو زبان دے دی ہو۔ میرے خیالات بھی اسی طرح کے ہیں، بس ذخیرہ الفاظ کی کمی ہے، مجھے اظہار نہیں آتا۔ اظہر نے سادگی سے اعتراف کیا۔ اظہار بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً آج کے دور میں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر معاملے میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، خصوصاً دل کے معاملے میں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ اسے لفظوں کی احتیاج نہیں ہوتی۔ اس عمل میں ہر عضو زبان بن کر حال دل سناتا ہے، آنکھ بات کرتی ہے، ہر ادا بولتی ہے، انداز گواہی دیتا ہے، تاثرات فسانہ محبت کی وضاحت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر اب آج کل ایسا دور آ گیا ہے کہ اس نئی صدی میں کمیونیکیشن اور اظہار کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اتنی تیز رفتار اور پیچیدہ زندگی میں کس کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ گھنٹوں تنہائی میں بیٹھ کر دوسروں کے رویوں، لہجوں اور انداز و اطوار کا تجزیہ کرتا پھرے، ان رویوں کے در پردہ چھپے جذبات کا اندازہ لگاتا رہے؟ وقت بہت تیز رفتار ہو گیا ہے۔ آج کل تو بے روزگار یا بیکار بندہ بھی اپنی جگہ اپنی مصروفیات میں پھنسا ہوا ہے، اور بالفرض اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم نکل بھی آتا ہے کہ وہ دوسروں کی آنکھوں، لہجے اور چہرے کی زبان پڑھ کر اس کے دلی تاثرات کا تجزیہ کرے، تو بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نے جو اندازے لگائے ہیں وہ 100% درست ہیں؟ وہ غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، لہٰذا غلط زاویہ فکر پر چلنے سے بہتر ہے لفظوں کا صاف اور سادہ استعمال کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے۔ اس سے بدگمانی، غلط فہمی اور شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور تلخیاں جنم نہیں لیتی۔ اچھا ایسی بات ہے، تو میں اب صاف صاف پوچھتا ہوں تم سے۔ اظہر نے تکیہ زانوں پر رکھ کر کوہنی ٹکائی۔ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اور محسن کے درمیان کوئی… اظہر کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہم تشریف لا رہے ہیں، ہمارے ادب میں کنیزان حرم اور غلامان محل کھڑے ہو جائیں۔ کنیزوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایک ایک انچ پلکیں بچھا دیں ہماری راہوں میں۔ محسن شور مچاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کام ہو گیا ہے، سکندر کی سفارش یافتہ بیوہ خاتون کا۔ ان کا مکان ساحر صاحب خرید رہے ہیں، مجھے کل بلایا ہے، کہہ رہے تھے کیش لے کر خاتون کے ہاں جاؤ اور مکان ان کے کزن کے نام پر خرید لو۔ وہ اپنے نام پر کیوں نہیں خرید رہے؟ اظہر نے استفسار کیا۔ کوئی خاص وجہ تو نہیں بتائی، بس یہی کہا ہے کہ خاتون کو یقین دلاؤں کہ مکان میں نے یعنی محسن آفتاب نے اپنے جاننے والے کے ہاتھ بکوایا ہے۔ چلو پھر کل چکر لگا آنا، اظہر بولا۔ نگین دونوں کپ سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بارش بے حد زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ملک آباد سے نکل کر اسلام آباد جانے والا راستہ اس وقت سنسان پڑا تھا۔ وجہ ایک تو موسلادھار بارش کا ہونا تھا، دوسرا رات کا وقت تھا، اور تیسرا ہفتہ وار تعطیل کے باعث کاروباری زندگی پر عارضی جمود طاری تھا، لہٰذا اکا دکا ٹریفک ہی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ شہریار بی بی، آپ کہیں تو جیپ واپس موڑ لوں؟ ابھی تو ہم نے فقط آدھے گھنٹے کا سفر پورا کیا ہے، 3.5 گھنٹے لگیں گے ہمیں لاہور پہنچنے میں، پھر وہاں سے ملک وال کا گاؤں
پون گھنٹے کے فاصلے پر ہے، گویا کل ملا کر ابھی 4.5 گھنٹے کا سفر مزید باقی ہے۔ دفتن سکندر مڑ کر شہریار سے مخاطب ہوا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، تھوڑی پر ہاتھ جمائے نشست کی پشت سے ٹیک لگائے حلام میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، اب نکل ہی پڑے ہیں تو پیچھے لوٹنے سے کیا حاصل، چلے چلو۔ اس کے انداز میں بے دلی اور خوف نمایاں تھی۔ وہ نائٹ ڈیوٹی دے کر ہسپتال سے آج صبح ہی واپس آئی تھی جب بڑی اماں کا خفگی بھرا فون آیا تھا۔ اے بیٹی، کیا برات کے دن حاضری لگوانے پہنچو گی؟ شادی کو فقط 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور تم ابھی تک ملک وال نہیں آئی۔ حویلی میں جشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آج مایوں کی تقریب ہے، فوراً کسی بندے کو ساتھ لے کر ملک وال چلی آؤ۔ اب میں مزید کوئی عذر نہیں سنوں گی۔ اور اسے مجبوراً ہسپتال چھٹی کی درخواست بھجوا کر روانگی کا پروگرام بنانا پڑا۔ سکندر کل شام ہی اسلام آباد سے لوٹا تھا۔ ملک دراب آج کل اپنی اسلام آباد والی کوٹھی پر پایا جاتا تھا، لہذا کام کے سلسلے میں سکندر کو بھی اپنے پاس روک لیا تھا۔ شہریار نے شام کو 6 بجے روانہ ہونے کا تہیہ کیا تھا۔ شام کو مغرب کے قریب جب وہ نکلنے کو تھے تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا میں کافی تیزی تھی۔ ابھی ملک آباد سے نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسم کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، یہ بارش اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے۔ سکندر نے اپنی تشویش چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سکون سے گویا ہوئی۔ تمہیں ڈرائیونگ پر پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ مبہم سا مسکرایا۔ وہ ہمراہ تھی، نظر کے سامنے تھی، احساس سے قریب تھی۔ اسے کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ ایسے لمحوں کے حصول کے لیے تو وہ 7 رنگ کے آتش فشاں پہاڑوں میں سے گزر کر آ سکتا تھا، اور پھر ایسے رمجھم رحمت برساتے، دلوں میں ترنگ ابھارتے لطیف و خنک موسم میں اس کا ساتھ ایک دائمی نشے سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل موج و مستی میں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بارش کی بوچھار نہیں، اس کے دل کا ساون ہے جو جھوم کے برس رہا ہے۔ اسلام آباد کا ایریا شروع ہو چکا تھا۔ آگے پنڈی سے گزر کر سیدھا جی ٹی روڈ پر سفر کرنا تھا۔ بوندوں کی تیز بوچھار سے ونڈ سکرین بار بار دھندلی ہو رہی تھی۔ گاڑی کے وائپر مسلسل مصروف عمل تھے۔ جی ٹی روڈ پر پہنچنے کے محض 10 منٹ بعد ژالہ باری بھی شروع ہو گئی۔ ٹھک ٹھک اولے سکرین پر ٹکرا کر شور کرنے لگے۔ ارے یہ تو اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ اب کے شہریار کو بھی فکر ہوئی۔ وہ بند شیشے کے باہر پانی کی تیز دھار کے ساتھ پتھر کے ٹکڑوں کی طرح گرتے اولوں کو تشویشناک نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، قدرت بھی کن کن رنگوں میں اپنے جلوے دکھاتی ہے، وہ سکرین کے باہر دیکھ رہی تھی۔ رات کی تاریکی نے اطراف کے مناظر کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہر شے دھند اور اندھیرے کے غلاف میں ملفوف ہو گئی تھی۔ آگے سڑک نظر نہیں آ رہی تھی۔ طاقتور بیم لائٹ کی روشنی بھی محض 2-2.5 گز تک کارگر تھی۔ سڑک چھوٹے موٹے دریا کا نظارہ پیش کر رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیپ اس تیز دھار شفاف پانی کے دھارے کو چیرتی ہوئی سطح آب پر تیر رہی ہے۔ اوہ مائی گاڈ! شہریار نے دفتن دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی جیپ کو نشانے پر رکھ کر چاروں اطراف سے فائرنگ کر رہا ہے۔ اس کے پریشان کن لہجے میں ہلکی سی لرزش در آئی تھی۔ اگر طوفان نے باد و براں کا یہی عالم رہا تو ہم زیادہ دیر تک سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جی، ایسی صورت میں یہ ایک رسک ہوگا، سکندر نے موسمی حالات کا جائزہ لینے کے بعد دھیرے سے جواب دیا۔ پھر شہریار سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا کیا جائے؟ گھر سے اتنی دور نکل آئے ہیں کہ اب واپسی کا تصور احمقانہ ہوگا۔ سکندر نے خیال آرائی کی۔ پھر کیا کریں؟ وہ اپنے یخ ہوتے ہاتھ مل رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے مزاج کے مخصوص سرد و سپاٹ اور پرسکونت سے آزاد نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز میں وہی قدرتی بے تابی اور بے چینی، فکر و خدشات اور پناہ و عافیت کی فطری سی طلب در آئی تھی جو ایسے حالات میں خود بخود انسان کے رویے سے جھلکتی ہے۔ سکندر نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی پشت پر ہاتھ جمائے آگے کو کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
حور سیاہ موتیوں کی سی چمک رکھنے والی آنکھیں براہ راست اس سے ہم کلام تھیں۔ اس وقت وہ اتنا قریب تھی کہ وہ اس پر سایہ فگن خمدار لامبی پلکوں کی جھالڑ کی جنبش کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی۔ ان جادوگر نشیلی آنکھوں کے خیرہ کن نظارے نے سب کچھ بھلا کے رکھ دیا۔ اس کے دل سے گویا ایک برقی لہر نکل کر شہریار کے قدموں میں جذب ہو گئی۔ وہ تاب نہ لا سکا۔ دل کی دنیا میں جیسے ایک حشر برپا ہو گیا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے منہ پھیر لیا اور دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں شہریار بی بی؟ برس ہا برس سے رنگ برنگے موسموں میں ڈرائیونگ کرتا آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ کچھ دیر کے لیے شاید سفر ملتوی کرنا پڑے۔ اگر اسی طرح اولے برستے رہے تو یہ وائپر اور ونڈ سکرین زیادہ دیر تک اس کی یلغار کے خلاف دفاع نہیں کر سکیں گے۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ سکندر سناٹے میں آ گیا۔ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاں بے نیازی کا اپنا ہی ایک عالم تھا۔ لفظوں کو جب تک جذبوں کی پناہی نہ ملے وہ بے تاثیر رہتے ہیں۔ اس نے ایک روٹین کے سے انداز میں اتنا بھرپور ذو معنی جملہ ادا کیا تھا۔ اسی لمحے جیپ کا طاقتور انجن گھر گھر کرتا ہوا بند ہو گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا ہوا؟ شہریار گھبرائی۔ میں چیک کرتا ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور بونٹ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ 5-7 منٹ بعد وہ بری طرح بھیگتا ہوا اندر آ بیٹھا۔ انجن کی گراریاں پھنس گئی ہیں۔ چین کام نہیں کر رہی۔ یہ خرابی کوئی میکینک ہی دور کر سکتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے سچ مچ سر تھام لیا۔ اس سے تو بہتر تھا پہلے ہی واپس ہو جاتے۔ خواہ مخواہ اتنی دور چلے آئے۔ اب کیا ہوگا؟ ارد گرد ویرانہ ہے۔ اتنی سنسان اور اجنبی جگہ پر رات کے عالم میں اس بے بسی کی کیفیت میں ہم کہاں چل کر پناہ لیں گے؟ آپ تسلی رکھیں۔ بارش کا زور ٹوٹتا ہے تو میں سڑک کے اطراف میں کسی آبادی کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شاید وہاں سے کوئی امداد مل جائے۔ سکندر شیشوں کے باہر جھانکتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ گرج چمک کے ساتھ ساتھ بجلیاں کڑکنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ انسان دنیا سے تنگ آ کر کتنی آسانی اور کاہلی بلکہ بدتمیزی کے ساتھ کہتا ہے کہ اس سے تو موت ہی بہتر ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ وگرنہ سچ پوچھو تو وہ کب مرنا چاہتا ہے؟ مرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہی تو اس میں دشواری ہے۔ موت بھی تو زندگی کی طرح پہلے اپنا خراج وصول کرتی ہے۔ ہم اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن دیکھا جائے تو ہماری زندگی اور مقاصد کا بیشتر حصہ ہمارے ہی گرد گھومتا ہے۔ جان بچانے اور خود کو راحت پہنچانے کی سوچ ایک فطری حق ہے اور انسان کو اپنی جان کا قرض خود پر نہیں رکھنا چاہیے۔ سکندر نے لطیف سا مذاق کیا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ میں آس پاس کسی آبادی کا کھوج لگاتا ہوں۔ اولے برسنا ختم ہو چکے تھے، البتہ بارش کا سلسلہ ابھی بھی موقوف نہیں ہوا تھا۔ شہریار سیٹ سے ٹیک لگائے اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ شہریار بی بی آئیے میرے ساتھ۔ ادھر ساتھ میں ایک بستی ہے، وہاں سے کسی سے مدد مل سکے گی۔ پہلے میں اکیلا جانے والا تھا کہ کسی کو ساتھ لے کر آؤں گا، پھر سوچا کہ آپ اتنی دیر اکیلی گھبرا جائیں گی، آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دروازہ کھول کے کھڑا تھا۔ آپ وہاں تک چل سکیں گی؟ سکندر کچھ متذبذب تھا۔ راستہ بہت خراب ہے، جگہ جگہ پھسلن ہے اور بارش بھی پوری طرح نہیں رکی۔ اس کا نازک و گداز مخملی وجود ان پتھروں، روڑوں اور کیچڑ آلود ٹیڑھے میڑھے راستوں کے لیے تھوڑی بنا تھا۔ آپ میرے ساتھ چل سکیں گی؟ سکندر کی فکر بجا تھی۔ ہاں بھئی، کیوں نہیں؟ شہریار لاپرواہی سے کہتی ہوئی جیپ سے اتر آئی۔ میں کوئی دنیا سے انوکھی تو نہیں ہوں۔ مشکلیں سب پر آتی ہیں۔ مصیبت قسمتیں یا عہدے مرتبے دیکھ کر نہیں آتی۔ ہر شخص کو دنیا میں اپنے حصے کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جن راستوں کے لیے آپ کے قدم اجنبی ہوں، ان پر چلنے کے لیے اس مشق کا بار بار اعادہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ گرے بغیر چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ سکندر نے گاڑی کو اچھی طرح لاک کر دیا تھا۔ اتفاق سے جب خراب ہوئی تو جیپ سڑک کے انتہائی بائیں کنارے پر چل رہی تھی، وگرنہ بیچ سڑک پر خراب ہوتی تو اسے سائڈ پر کرنے کے لیے علیحدہ مشقت اٹھانا پڑتی۔ تاریکی، ہلکی بارش، ٹھنڈی سرد ہوا اور نازک سی ہیل کے ساتھ
گیلی زمین پر چلنے کا تجربہ زیادہ خوشگوار ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ بمشکل 10 قدم چلی جب بری طرح پھسل گئی۔ گرتے گرتے اس نے دونوں ہاتھوں سے سکندر کا بازو دبوچ لیا تھا۔ اس سے بچت ہوئی کہ وہ منہ کے بل گرنے اور اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑوانے سے بال بال بچ گئی۔ سنبھل کے سکندر نے پھرتی سے دوبارہ بازو اس کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اسے سہارا دیا۔ چند لمحوں کے لیے شہریار کا پورا وجود سکندر کی تنومند جفاکش فولادی باہوں میں سمٹ آیا۔ شہریار کے اوسان تو پھسلن کے باعث قطع ہوئے تھے۔ سکندر کے ہوش اس کے شاخ نازک سے زیادہ لچکیلے، شاداب و پربہار سراپے کے لمس نے لوٹ لیے۔ آپ کے دل کی خواہش آپ کی آغوش میں آن پڑے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ وہ بے اختیار اپنے اور اس کے بیچ حائل فاصلوں کو فراموش کر گیا۔ دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اس نے باہوں میں پگھلتے خوشبودار گداز وجود کو بھرپور اور پرجوش طریقے سے بھینچ کر اپنے مچلتے ہوئے سینے میں چھپا لیا۔ شہریار سنبھلنے کے بعد کسمسائی اور اس کے بازوؤں کے جنگلے سے نکلنا چاہا۔ وہ چند ثانیے کے لیے اس کی کسمساہٹ کے جواب میں سختی سے اسے باہوں میں لیے رہا، اسے محسوس کرتا رہا۔ پھر مختصر سے اس قیامت خیز لمحے کے بعد شہریار کے کسمسانے پر بالآخر اس نے گرفت ڈھیلی کر کے چھوڑ دیا۔ سوری، میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ شہریار نے معذرت چاہی۔ سکندر اسے دیکھتا رہ گیا۔ درختوں کے بیچ گھرے ایک اکیلے مکان کو دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ ابھی وہ ادھر قدم بڑھانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ مکان کے کھلے دروازے سے بھاری قد و قامت اور ڈیل ڈول کا آدمی نکلا۔ اس کے پیچھے غالباً اس کا کوئی ساتھی تھا۔ جناب، ہم مسافر ہیں، راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے مجبوراً پناہ لینے کے لیے ادھر نکل آئے۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جی آیانو، سر آنکھوں پر سر، میں کافی دیر سے کھڑکی سے لگا آپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ سکندر شہریار کو اشارہ کر کے آگے بڑھا اور اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر تک آ گیا۔ گھر کیا تھا؟ بنیادی ضروریات فراہم کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ شہریار سکندر کے اشارے پر چٹائی پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے کپڑے نچوڑ رہے تھے۔ میرا نام سبھانی ہے، آپ آرام و سکون سے ادھر بیٹھیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ بھابھی، آپ فکر نہ کریں، میرے ڈیرے پر آ کر خوف اور ڈر بھاگ جاتے ہیں۔ بھابھی؟ دونوں کے چہرے بیک وقت رنگین ہو گئے۔ ہم لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں، سکندر نے جھجک کر وضاحت کی۔ اس وقت یہی مناسب تھا۔ اوہ، معاف کرنا جی، وہ خفیف سا ہو گیا۔ بہرحال آپ تسلی رکھیں، ابھی چائے اور کھانا آتا ہے، آپ آرام سے کھائیں پئیں، پھر گاڑی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لہجہ دیہاتیوں والی مخصوص مہمانداری کے احساس سے لبریز تھا۔ کچھ ثانیے بعد کھانا اور چائے آ گئی۔ چائے پینے کے بعد دونوں پر ایک غنودگی چھا گئی۔ وہ زبردستی خود کو چاق و چوبند اور ہوش مند رکھنے کی کوشش میں تھے، مگر پھر ان کے اعصاب ہار گئے۔ سبحانی نے ایک کہقہ لگایا۔ آ جاؤ دلدار۔ اپنی تسلی کرنے کے بعد وہ بے فکری سے بولا۔ دونوں لمبے لیٹ چکے تھے۔ اس کا دوسرا ساتھی دروازے پر لگی چک اٹھا کر اندر آ گیا۔ ہم بھی کوئی کھسیارے نہیں ہیں، ماضی کے نامی گرامی ڈاکو رہے ہیں۔ آج کل ایسا کام دھندا چھوڑا ہوا ہے تاکہ پولیس کا دھیان بڑھ جائے۔ ایسے میں ان لوگوں نے ادھر آ کر اپنی بدقسمتی کو خود دعوت دی ہے۔ 8-9 لاکھ کی پجاروں اور پھر حسن کے خزانوں سے مالا مال یہ لال پری۔ اس کا اشارہ شہریار کی طرف تھا۔ اور اس لونڈے کا کیا ہوگا استاد؟ دیکھا جائے گا، زیادہ تنگ کیا تو پار اتار دیں گے۔ ویسے میں نے سوچا ہے اسے اس حالت میں کسی وردہ فروش کے ہاتھ بیچ دیا جائے یا باہر جانے والی مزدور کھیپ میں ٹھونس دیا جائے۔ اور لڑکی کا کیا کرو گے؟ دلدار نے للچائی نظروں سے شہریار کا جائزہ لیا۔ اس نیلم پری کو ہم ہیرا منڈی لے جا کر دام کھڑے کریں گے۔ دونوں کافی دیر تک اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔